اس کے بعد عمران خان نے بتایا بشرا بی بی کا، انہوں نے کہا کہ جو عورت خاتون کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو سولٹری کنفائنمنٹ میں کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ خاتون کو ڈالا جائے. ڈاکٹر عثمان نے بتایا کہ پچھلی دفعہ جاوید ہاشمی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وضاحت کی کہ 4 دن کے بعد 4 دن کی میکسیمم سالٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ بشرا بی بی کی سالٹری کنفائنمنٹ میں یہ اچھی چیز ہے کہ ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے، لیکن عمران خان مکمل سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے کئی عرصے کے لیے. اور اب وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک اخبار آ رہا ہے، ایک اخبار مل رہا ہے، اس سے ان کے پاس تھوڑی سی خبریں تھیں. یہ خوشی ہوئی ہمیں سن کر. پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں اگر ہماری جوڈیشری، ہمارے ججز اگر ضمیر ہوتا ان کا اور اگر ضمیر کے ساتھ اپنے کام کرتے اور اگر پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو لوگوں کے اوپر گھر توڑے گئے، جو لوگوں کے اوپر فسائیت ہوئی ہے، جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں، یہ ظلم کبھی بھی نہ ہوتا اگر ہمارے ججز اپنے دین کے مطابق اپنے ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ ظلم ہونے ہی نہ دیتے. جو ناحق 10 سال کی قید دے دی گئی اپنے لوگوں کو، یہ کہہ کے یہ دہشت گرد ہیں، یہ بھی کبھی نہ ہوتا. آج جو سارا مسئلہ ظلم کا پاکستان میں ہے، جس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری جوڈیشری پہ ہے کہ وہ اگر ہمیں انصاف دے دیتے ہیں. لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں. وہ حسن نقوی کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی آصف منیر پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ رول آف لا ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو اب بڑی مشکل سے ایک لیول پہ پہنچی تھی، انہوں نے ایک ڈیولپ کی تھی، ایوالو کی تھی اور پاکستان میں اپنی جگہ ایک بنائی تھی اور پاکستانی اپنی میڈیا پہ اعتماد کرتے تھے. یہاں کے ٹاک شوز پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامے سے زیادہ ہمارے ٹاک شوز مقبول تھے، لیکن اب میڈیا کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر اتنی ظلم ہی ہو رہا ہے ان کے اوپر بھی، اور ان کو اتنا کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا اپنی مین اسٹریم میڈیا پہ اعتماد ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ ساری مین اسٹریم یا میڈیا کھڑی ہے، ہم آپ کے سامنے خاص طور پہ آتے ہیں کہ لیکن ہم آپ پہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ پیغام نیشنل ٹی وی کے اوپر دے سکتے ہیں. اگلی چیز عمران خان نے بات کی افغانستان کی، نہیں پہلے انہوں نے بات کی وزیرستان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے خطرات ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایسا کام شروع کر دیں جس میں بے گناہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کی طرح ان کو سوچا جائے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کے یہ چیز رکے گی نہیں. اس کے بعد یہاں پہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. انہوں نے اس کے اوپر بڑا کنسرن شو کیا، بڑی تفصیل کا اس کے اوپر انہوں نے فکر مند تھے کہ یہ آپریشن رکنا چاہیے، کہ ایک بار شروع ہو گیا اس کو بند نہیں کر سکیں گے اور یہاں پہ انریسٹ ہوگا، انسٹیبلٹی آئے گی اور یہاں کے جو مالی حالات ہیں لوگوں کے ان کی فسائیت بڑھتی جائے گی اس علاقے میں. پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی. آج عمران خان نے کہا ہے کہ جن افغان بھائیوں کو اور بچوں کو اور جو جہاں 3 نسلوں سے لوگ بیٹھے تھے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان کو پاکستان سے نکالا گیا میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ انسانی اور اسلامی جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ آپ نے
اپنے مسلمان بھائیوں کو جو یہاں پہ پناہ لے رہے تھے ان کو ایک قسم کا شارٹ نوٹس پہ ان کے کاروبار یہاں پہ چھڑوا کے ان کے جو گھر بار تھے ان کو جیسے جس حال میں تھے بغیر ان کی کمپنسیشن کے خالی ہاتھ کئیوں کو پاکستان سے آپ نے نکال دیا. اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں. اور تیسری چیز جو ہمارے بنیر کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر جو سیلاب آیا اس پہ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے خاص یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں نے بلین کی سونامی کی تھی جو اتنے درخت لگائے تھے یہ درخت ہی ہیں جو ہمیں ان سیلاب کے جو عذاب ہے جو آگے تباہی ہوتی ہے اس سے بچا سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بالکل زور دیا کہ یہ بلین ٹری سے آگے جو 10 بلین ٹری کا ایک وہ پروجیکٹ تھا اگر اس کی کیا اسٹیٹس ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ 10 بلین اس وقت بلین نہیں ہمیں 10 بلین لگانے چاہیے تاکہ ہم اس ماحولیات کا جو نقصان ہے ان سے پاکستانیوں کو لوگوں کی جان و مال کو بچا سکیں. جو ایک عمران خان نے جو ڈائریکشن بھیج دی ہے اپنی پارٹی کو وہ انہوں نے ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے کہ جتنی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اس سے پی ٹی آئی نکل جائے. کیا کون سی کمیٹی مستعفی ہو جائے اسٹینڈنگ کمیٹیز اور تمام کمیٹیوں سے انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے. اور یہ ان کی آج کی انسٹرکشنز تھیں اپنی وہ پارٹی کے لیے جو بھی نہیں سمجھوتا نے مجھے بتایا ایک منٹ پہلے بات مکمل ہونے دو یار. ضمنی الیکشن کے لیے کیونکہ آج بیرسٹر علی گوہر علی ظفر اور سلمان راجہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کا بتایا یہ 3 ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نئی سمجھوتا بھی ساتھ تھے. تو عمران خان نے اپنا رائے دی کہ ہمیں یہ الیکشن لیجیٹمائز بھی کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے پارٹی کا موقف دیا اور اس کے بعد عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ یہ میرا موقف ہے اور اگر اس کی کوئی ان کے بارے میں کوئی اور سجیشنز ہیں رائے ہیں وہ آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں میں فائنل فیصلہ کروں. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے